جناب سید اسد رضا بخاری آف لاہور برعظمت امام زمانہ بلندتر صلوات۔ حضور بہت خوبصورت نظم پڑھی، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیا، مہربانی درود پڑھتے پڑھتے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معین حتی تسکنہ ارزقاتا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ خالق اکٹھے ہونے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ خالق تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمیں عطا کی۔ خالق ہمیں ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق دنیا سے جانے کے بعد قبر میں کاش کہنے والوں میں شمار نہ فرما۔ زندگی میں ہی مقصد حسینیت، مقصد عزاداری اور مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ پروردگار عالم، ہر دور میں ہر زیرو تیرے زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مکان، ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول ہم سے چاہتے تھے، خالق اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ بے بہت شکریہ پروردگار عالم، ہمارے محترم نے امر امام سے جو اہتمام کیا، اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ میں بالکل نہیں کسی ممبر پہ کہتا کہ مولا اسے قبول فرما، کیونکہ میرا اور آپ کا الحمدللہ یہ ایمان ہے، اگر امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا۔ آپ سب کا یہاں آنا، ہمارا پڑھنا نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ بڑے عرصے بعد پتوں کی آنے کا اتفاق ہوا، یقیناً اس میں میرے امام کی مرضی شامل ہے، جب سرکار چاہتے ہیں تو وہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حضور، جو بادشاہ چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ویسے ایک ایران کا ایک شاعر ہے، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ اپنا ساؤنڈ والے بھائی ذرا اشارہ ان کو کر رہے ہیں، آپ تھوڑا سا میری طرف دیکھیے گا، اس لیے کہ آپ اشارہ کریں گے سارے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پتوں کی والوں بڑی کمال بات کر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے زمین پہ اللہ کی کریم حجت، مہربانی آغاز یہاں سے کر رہا ہے، اے زمین پر اللہ کی کریم حجت، میں جتنا بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھوں، محمد نے ولایت دے کے مجھے تیرے گھر کا غلام بنایا۔ مہربانی پتوں کی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بڑی کمال بات پتوں کی والوں کر گیا۔
اے زمین پر اللہ کی کریم حجت، میں جتنا آزاد اپنے آپ کو سمجھوں، میری تیری سرکار نے ولایت عطا کر کے تیرا تیرے گھر کا غلام بنایا ہے، احسان فرما میری ڈور پکڑ لے۔ معرفت کی باتیں ہیں، شاید کوئی اس پہنچ جائے، مہربانی احسان فرما میری ڈور پکڑ لے، جہاں تو چاہے وہاں لے جا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا یہ مہربانی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، مولا کے مداح خان ہیں، اگر سید ہوں مہربانی کر سکیں تو میرے سامنے آ جائیں، مجھے اچھا لگے گا، میں ان کی زیارت بھی کرتا رہوں گا، میرے سامنے بیٹھیں گے۔ بہت شکریہ۔ مہربانی، بہت شکریہ، مولا خوش رکھے آپ، مولا خوش رکھے، مولا خوش رکھے، مہربانی حضرت، مہربانی۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ مہربانی میرے بھائی آگے تشریف لیں، مولا خوش رکھے، برکتیں عطا کرے، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ ایک سر پھرا سا عاشق ہوں امام کا، دل کرتا ہے میرے امام کی ریت بلند ہو جائے۔ ان میں ضروری نہیں ہے سننے والے، پڑھنے والے بھی بلند ہو جائے، فائدہ ہے۔ پھر یہ صرف 13 رجب منا کے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیں گے، اگر بلند ہو گئے دل کو کعبہ بنا کے علی بٹھائیں گے۔ بے مہربانی پتوں کی، اللہ کرے بات پہنچ جائے۔ بہت شکریہ حضور، پھر بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ اتنے حیدری، بسم اللہ۔ حیدری، خدا کی قسم تمہارے لیے ہی بلندی مقدر ہے، تم بہت اعلیٰ ہو، بس صرف ایک کام کیا کرو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو۔ مہربانی مہربانی، تم معمولی نہیں ہو، تم کمال ہو، تمہاری زبانوں پہ علی ہے، تمہاری زبانوں پہ حسین ہے، تمہاری زبانوں پہ اللہم صلی علی محمد، تمہاری زبانوں پہ قرآن ہے، تمہاری زبانوں پہ درود ہے، بہت اعلیٰ ہو، لیکن کم قیمت پہ نہ بیچا کرو۔ سنبھالو اپنے آپ کو، جو خزانہ اس گھرانے کے کرم سے خدا تمہیں دیتا ہے سنبھالا کرو۔ ذہن پیسے تو سنبھالتے ہو، دنیا پیسوں کو خزانہ سمجھتی ہے، نہیں خزانہ وہ نہیں جو قبر کے باہر تک ہو۔ مہربانی صاحبان عرفان میں بات کر کے جا رہا ہوں، بہت شکریہ یار، مہربانی نقیب میں، مہربانی خزانہ وہ نہیں، نقیب میں پر غور ہے نا، خزانہ وہ نہیں جو قبر کے باہر تک ہو، خزانہ وہ ہے جو قبر میں بھی ہو، قبر پہ بھی ہو۔ سنبھالو، یعنی مولا کا کرم معمولی نہیں ہو، کوشش کرو کمال پہ آؤ۔ میں بتاتا ہوں کیا کیا کمال کرنے بڑے ضروری ہیں۔ حضور تحفہ ہے اگر پتوں کی سنبھال لے تو، اگر کمال پہ کمال حاصل کر لیا، پھر اتنا کمال تم میں آ جائے گا، وہ کہے گا 10 کی دے آئیں۔ میں نے اپنی طرف سے تو کہا نہیں، میں تو ڈاکٹر اقبال صاحب کی نمائندگی کر گیا ہوں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ۔ کمال پہ کمال حاصل، بہت شکریہ حضور، کمال پہ کمال حاصل کر گیا، پھر وہ کہے گا ابھی، بہت شکریہ حضور، بہت خوبصورت بات فرما رہے ہیں، پھر وہ کہے گا کی چاہیے دائی، ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے۔ کوشش کیا کر دعاؤں کا رخ تھوڑا سا بدل، نہ کہا کر یہ دے دے، خدا جو میرے مولا کو پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ کرے کسی کے بعض تک باز، مہربانی خود، مہربانی خدایا، بہت شکریہ پتوں کی، جو میرے مولا کو پسند ہو وہ دے دے، جو میرے مولا کو پسند نہ ہو۔
ایک مشکل سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. بڑے عرصے بعد دل تھا کہیں ایسا مزاج ملے گا تو میں عرض کروں گا. 19 سال پہلے میں پتوکی سے محفلیں آ کے کیا کرتا تھا. امام زمانہ علیہ السلام کی گھروں میں جا کے مولا کی معرفت کی باتیں کرتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے 19 سال ہو گئے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. سرکار کے کرم سے لے آتے تھے ساتھ اپنے 2-4 دوست، بیٹھ کے مولا پہ باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، جاتے جاتے دعائیں عہد تقسیم کرتے اور یا علی مدد کے چلے جاتے تھے. پتوکی کمال سنبھالو، یہ تمہارے لیے ہی میرے مولا زبان پہ جاری فرما رہے ہیں. دور ہے آپ کے 11ویں لال ولایت کا. درود پڑھو سردار کی پاک بارگاہ. یقین جانی بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. یہ اس دور کے شیعوں کی ذمہ داریوں میں اول ذمہ داری ہے. اس طرح درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. معصوم فرماتے جو اس طرح درود پڑھے گا غیبت میں، اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے. پڑھو مل کے درود سردار کی بارگاہ میں. اجل بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ پتو کی. مولا خوش رکھے آپ کو، آپ کی محبتوں کا شکریہ. ایک انوکھا ایک مشکل واقعہ سنانے لگا. اس پہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہو بار بار سنیے گا، بار بار سنیے گا. میں بار بار پڑھتا ہوں، بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ کھلتی رہتی ہیں. سرکار کا دور ہے. اس وقت کے خود ساختہ نے اپنے ایک کاتب کی خواہش پر خدا ساختہ کو بلایا. بھئی میں جملوں کا مہربانی یار صاحبان معرفت دیکھ کے میں گزارشہ دوں. اس وقت کے خود ساختہ نے اپنے کاتب کے کہنے پر خدا ساختہ کو بلوایا. ہوا یوں، کاتب ہے نصرانی، نام ہے انوش، لیکن صاحب معرفت ہے، خوبصورت عرفان رکھتا ہے. اس نے کہا میرے 2 بچوں کی ہے خوشی ہیں چھوٹے چھوٹے، اس خوشی میں شریک کرنا چاہتا ہوں فرزند رسول کو. چونکہ تو مسلمانوں کا اس وقت سربراہ ہے، تو ہی بلوا کے دے. کاتب ہے، ریڈر ہے، لکھتا ہے، تو ہی بلوا کے دے فرزند رسول کو. اس نے اپنا ایک پیغام رساں سرکار کی خدمت میں بھیجا. فرزند رسول، میرے کاتب انوش نصرانی کی خواہش ہے، مہربانی فرمائیے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان کی خوشی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں تشریف لے آئیے. مسکرا کے فرماتے ہیں ہم آئیں گے. خوشیوں میں شریک ہونا چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو سنت آل محمد ہے. مہربانی میں بات کر گیا حضور، کیونکہ الحمدللہ میں جوڑنے والوں کی کیفیت رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں قوم جڑے ٹوٹے نہ. وہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے. یہ نامناسب ہے. عقیدوں کا فیصلہ مولا پہ چھوڑو، اپنا عقیدہ بلند رکھو، ایمان مضبوط رکھو. کہنے لگے شاہ جی کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، دانا دانا بکھر جائے میں ہاتھ میں نہیں رکھوں گا. جب تسبیح کی شکل میں ہوں گے، دانا دانا جوڑا ہوگا تو میں اس کو اپنے ہاتھ میں سے مراد ہم سب اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. ہے دانا پر جوڑا ہے، جڑ جائیں گے تو ہو سکتا ہے مولا کے ہاتھوں. مہربانی بہت شکریہ. تاکہ میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. ایک چھوٹی سی بات پتوکی والوں، بندے کہتے ہیں شاہ جی 5 انگلیاں برابر نہیں، ہم کیسے کٹھے ہو؟ ذاکرین نظام دوستو، آپ بھی کوشش کیا کرو، 2 چیزوں پہ ضرور فوکس رکھا کرو. ایک تو قوم کو جوڑنا ہے، کوشش کرنی ہے ہر ممبر پہ، چونکہ آپ ماشاءاللہ چلتے پھرتے رہتے ہو. دوسرا ایک کام کرنا ہے، سرکار زمانہ کا تعارف ضرور کرانا ہے. ذاکرین صاحبان ہر دور میں معصوم فرماتے ہیں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، پھر جس کا کھاؤ.
ہو سکتے میرے اس بات پہ کوئی صاحب آپ سے کہیں بھی شاہ جی نے ممبر پہ آ کے کہا جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، یہ اس دور میں ہم ہیں تو کیا اس دور کے تقاضے اور ہیں؟ ہاں اور ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دور میں بھیجا، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، صرف غور و فکر کی ضرورت ہے، تقاضے سامنے آ جاتے ہیں۔ جس کو سمجھ نہیں آئی خالق کی بارگاہ شکوہ کرے، ہے جرت کرے شکوہ۔ خالق صفین میں بھیج دیتا، کربلا میں بھیج دیتا، 61 ہجری میں خالق خیبر میں بھیج دیتا، آواز آئے گی میرا بندہ جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، خالق اس میں کوئی شک نہیں، جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، احسان فرما اس دور میں اور اس دور میں فرق کیا ہے؟ آواز آئے گی میرا بندہ تیرا اعزاز میں بڑا کرنا چاہتا ہوں، تجھے حر سے سلمان سے بھی بلند کرنا چاہتا ہوں۔ خالق وہ کیسے؟ آواز آئے گی دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ مہربانی، شکریہ پتوں کی۔ مہربانی حیدری۔ دیکھ کے ماننا اور ہے۔ میں اپنے آنے والی نسل جو ہماری ہے، یہ جوان بیٹھے ہمارا مستقبل، میں ان کو تھوڑا سا غیبت میں ماننے کا انداز بتا جاؤں۔ غیبت میں ماننا ہے کہ میں واپس آتا ہوں، نوش نصرانی والا واقعہ بڑا کمال ہے۔ بچوں جتنے بیٹھے ہو نا بیٹا، غیبت میں ماننا یہ ہے جیسے بندہ بندے کا حیا کرتا ہے، گناہ کرتے وقت سوچتا ہے کہ یار وہ کیا کہے گا۔ بس غیبت میں ماننا یہ ہے کوئی نہ ہو، ذہن گناہ پہ جڑا ہو، سوچ یہی ہو امام کیا کہے گا۔ یہ ہے غیبت میں ماننا یار، مہربانی، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ بہت شکریہ، میرا مولا کیا کہے گا۔ اور بچوں جو بیٹھے ہو جوان، ولایت نام ہی یقین کا ہے۔ الحمدللہ اس قوم کا یقین ہے ہمارا امام ہر جگہ موجود ہے۔ اہل سنت بھی بیٹھے ہیں محترم، ہمارے وہ بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات سے اتفاق اس لیے نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہو کے ہر جگہ ہو۔ اللہ کی قسم اللہ کے عدل پہ فرق آتا ہے۔ میں دعویٰ کر گیا، دلیل سنبھالنا، خدا کے عدل پہ فرق آتا ہے۔ وہ کیسے؟ عادل ہے، وہ عادل ہے، عادل کرنا جانتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کسی کو مہلت دی تھی وقت معلوم تک کی، کا جا بھٹکا، صدیاں ہو گئیں، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایک وقت میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے بچانے والا نہیں ہے تو محشر کے دن ہم اللہ کو کہہ دیں گے ہم سے حساب کیوں لیتا ہے؟ تو نے بھٹکانے والا تو بھیجا تھا، بچانے والا تو نہیں۔ مہربانی پتوں کی۔ مہربانی، بھٹکانے والا تو بھیجا تھا، حساب کیوں لیتا ہے؟ بچانے والا تو تھا ہی نہیں، وہ عادل ہے، اس نے بچانے والا بھی بھیجا ہے۔ جو میرے اہل سنت دوست بیٹھے ہیں، خدا آپ کو برکتوں سے نوازے۔ رات کو سونے سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں حبیب کا واسطہ دیا کرو۔ اللہ جس کے صدقے تو نے کائنات بچائی، بنائی، احسان فرما، کوئی بچانے والا تو ہوگا، ملا تو دے۔ کئی مل چکے ہیں یار، میں نے ایسے بات نہیں کی جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ سنبھالنا صاحب الزمان کے عرفان کا موتی ہے۔ میرے واجب الاحترام نے مجلس کرائی، بلایا شامیانے والے کو، جناب یہ شامیانہ لگانا ہے۔ انہوں نے کہا جی حاضر، کتنے بندوق ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے بندوق ہے، کہا کناتیں لگانی ہیں، کہا دریاں بچھانی ہیں، سب کچھ بندہ لگا گیا، پروگرام مکمل ہو گیا۔ کہنے لگا اتار کے لے جاؤ، مثال کے ذریعے میں پیغام دینا چاہوں، کہا اتار کے لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا جس مقصد کے لیے تھا وہ تو ہو گیا۔ اگر یہ مثال سمجھ آ گئی تو آؤ اللہ سے کہتے پروردگار عالم، خالق کائنات، علی کل شیء قدیر، خالق تو نے سب کچھ محمد کے لیے بنایا، آسمان، زمین،
چاند سورج ستارے محمد تو آئے چلے گئے، یہ باقی کیوں ہیں؟ جواب آئے گا ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ پتوں کی۔ ایک نے آنا ہے۔ اگر یہاں کل مجلس ہونی ہوگی تو یہ لگے رہیں گے، کل ہونی ہے نا، دری بھی بچھی رہے گی۔ اس کا مطلب کائنات آج باقی ہے تو کوئی باقی ہے۔ خالق عادل ہے نا جی، وہ موجود ہے، وہ حاضر ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ میں برادر اہل سنت کے لیے جملہ کہہ گیا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے یہی خاص جملہ جو میں کہہ گیا دہرانے لگا ہوں۔ گناہ کرتے ہوئے بچوں سوچا کرو، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ شیعہ وہ نہیں جو غلطی کر کے علم کے نیچے معافی مانگے۔ میں شیعہ کی تعریف بتا کے جا رہا ہوں۔ شیعہ وہ نہیں جو کوتاہیاں کر کے علم کے نیچے معافیاں مانگے۔ شیعہ وہ ہے جو کمال کر کے علم کے نیچے شکریہ ادا کرے۔ یہ ہے شیعہ کی تعریف۔ بہت شکریہ حضور، یہ ہے معیار شیعہ۔ مہربانی پتوں کی، یہ ہے معیار شیعہ۔ اور ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد جناب علی تشریف لے کے آئے تھے دعوت دینے۔ آپ کو پتہ میں ایسے نہیں آتا، بانی جب تک نہ آئے، دہاڑی دار نہیں ہونا، علی برائے فروخت نہیں ہے نا، کیا کروں خون پہ قرض ہے نا، یہ کسی پہ احسان نہیں، یہ میرے خون پہ قرض ہے۔ مجھے گھر گھر در در شہر شہر پہنچنا ہے۔ آدھی دنیا میرا امام مجھے پھرا بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں شاہ جی یہ لفافہ لے کے جاؤ۔ بابا یہ کیا ہے؟ کہا نیاز۔ میں نے کہا نہیں، یہ نیاز نہیں۔ کہنے کہ پھر نیاز کیا ہے؟ میں نے کہا جا ماں سے پوچھ، پہلے لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ۔ یہ نیاز نہیں، یہ معاوضہ ہے۔ کہنے لگے شاہ جی کبھی لوگے بھی صحیح؟ میں نے کہا نہیں، امام سے وعدہ ہے، ابھی تو سرکار کا کرم ہے، گھوڑیاں مل گئی ہیں، گھوڑیوں پہ آ جاتے ہیں۔ گھوڑیوں کی شکلیں بدل گئی نا۔ ہماری جد نے، سادات نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اچھا نہیں، چلو آج پتوں کی ہے، بندے بعد میں ناراض نہ ہو جائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور دیکھنا میری طرف، دو لشکر ہیں کربلا میں، ایک حسینی لشکر حق والا، سچ والا، ایک دوسرا ہے باطل والا، جھوٹ والا۔ یہ جتنے بھی ہیں قربانیاں دینے آئے ہیں، ان میں ایک بھی لالچی نہیں۔ مہربانی ذرا دیکھنا یار، دیکھنا، میں ایک مثال کے ذریعے پتوں کی تمہارے تک پیغام ہے، ان میں ایک بھی لالچی نہیں۔ یہ کہتے ہزار سرکار 70 مرتبہ قتل ہو جائے پھر زندہ ہوں پھر بھی آپ کے ہیں۔ یہ وہ صاحبان کمال ہیں۔ یہ آئے ہیں کوئی رائے کی جاگیر، کوئی مارنے کے بعد ظلم بتا کے انعام لے گا۔ انکل جی میری طرف دیکھیے گا، کوئی انعام لے گا، کوئی ظلم ایک کرے گا بتائے گا 10۔ یہاں سارے لالچی ہیں۔ صدیوں بعد کربلا اگر کوئی سن کے سن نہ ہو پھر فیصلہ کرے ہم آج کہاں کھڑے ہیں، قربانیاں دینے والوں میں ہیں یا منگتے ہیں؟ فیصلہ کرے نا کہاں کھڑے ہیں، لالچیوں میں شامل ہیں یا دینے والے ہیں؟ جس کو نہیں سمجھ آئی میں پوری کربلا کا پتوں کی والوں نچوڑ ایک جملے میں عرض کر کے جا رہا ہوں۔ کربلا ہے ہی وہ کمال جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے۔ لبیک یا حسین،
ایک جوان نے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا اور ہم سب نے مل کے لگایا. کیا لگایا؟ لبیک. آپ میں سے کوئی بندہ مجھے لبیک کا مطلب بتائے گا؟ ہیں جی؟ حاضر؟ حاضر ہاں. جیڑا غیر حاضر ہو جائے وہ حاضر تے نہیں ہوتا نا. پھر لبیک کہنے والے نوں حاضر ہی رہنا پہنتا ہے. بہت شکریہ. نقی ممبر ابھی تک نہیں پہنچا مجمع. میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گا. تحفہ ہے نا ان کے لیے. لبیک کا مطلب ہے آرڈر لگا، میں جی کے لیے تیار ہوں، تو حکم کر، میں حاضر، میں ہر وقت حاضر، 24/7 حاضر. صرف تیرے آرڈر کی دیر ہے، تو جو حکم لگا میں حاضر. بندہ لبیک کہنے کے بعد، حاضر کا دعویٰ کرنے کے بعد غیر حاضر ہے، جو حسین کو لبیک کہنے کے بعد کہے مجھے کیا دے گا. ہائے 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 ہائے. مہربانی مہربانی مہربانی. میں چاہ رہا تھا سب پہنچے. کوشش کیا کرو، لبیک کہا کرو نا، پھر حاضر بن کے دکھایا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے مجلس پہ بلایا ہے. حاضر مولا میں آ گیا. اچھا نہیں لگتا حسین کے مجلس پہ جا کے مولا مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے. یہ لبیک کا حقیقی جواب نہیں، بلکہ شکریہ ادا کر. مولا میں تو اس قابل نہیں تھا جہاں تو نے بٹھا دیا. اللہ کرے کو پہنچ جائے زملے پہ یار. خدا کرے کو پہنچ جائے یار. میں مہربانی حضور، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، وہاں بٹھا دیا جہاں 14 بیٹھے تھے. میری تو اوقات ہی نہیں تھی. آپ کی اتنی کریمی، اتنی عنایت. یہ ہے لبیک. کو چاہیے؟ نہیں، میں نے لبیک کہا ہے. کبھی میں اس طرف آیا، مجھے حکم کیجئے گا صرف لبیک پہ ہی خطاب کریں گے. بتاؤں گا میں تاکہ مومنوں کے ذہن کھلیں. ادھر سے یہ ہم لبیک بھی کہتے ہیں، ادھر سے لسٹیں بھی دیتے ہیں، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر. حضور آپ کا نام کیا ہے؟ سید سردار خون ہے میرے، سردار ہیں، بڑے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ لبیک پہنچ جائے. سید سردار، میری ملاقات ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فرض کرو ان کا اور میرا بڑا پرانا تعلق ہے. شفقت بڑی فرماتے ہیں، میرے لیے دعائیں بڑی کرتے ہیں. کسی چیز کی ضرورت ہو کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوا دیتے ہیں. انہوں نے اعلان کر رکھا ہے خبردار اسد بخاری کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا ورنہ میرے سے برا کوئی نہ ہوگا. میرے اتنے بڑے محسن ہیں. انہوں نے مجھے کہا یہ بخاری صاحب یہ کام تو کرو. میں نے کہا توقیر شاہ جی دو گے کیا؟ بندو نے میرا کندھا ہلا کے کہا شرم کر، اس کے احسان تو دیکھ. ہائے 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 ہائے. کاش سمجھ آ جائے یار. مہربانی یار، مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بات پہنچ جائے یار. ان کے احسان تو دیکھ، ان کی شفقت تو دیکھ. اچھا لگتا ہے تو ان سے کہے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. مجھے شکر کر تجھ جیسے کو یہ مل گئے. نوجوان لبیک کی حقیقت کچھ اور ہے. چلو چھیڑی گئے ہیں لبیک پہ تو ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں. زیادہ سے زیادہ ناراضی ہو جائیں گے پر حقیقت بتانے لگا ہوں. لبیک کہنے والا منتیں نہیں مانتا. بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ. 1 سال کا ٹائم، سال بعد یہ اتاروں گا، میرا کام ہو جائے. تو نے تو لبیک کہی نہیں. بندے کہیں گے شاہ جی اتنا بڑا دعویٰ کر کے جا رہے ہو، پھر تھوڑا سا بتا کے بھی جاؤ نا، پھر منتیں نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی شیعہ کی تعریف یہ ہے جو مولا کی رضا پہ راضی ہو. یہ ہے معیار شیعہ. دوستو ذاکرین، آپ نے اب جو جملہ کہنے لگا ہوں نا، کوشش کیجئے گا جہاں موقع ملے اس جملے کو آپ نے ضرور دہرانا ہے. نام وام کی کوئی میری ضرورت نہیں. بھی سید نے کہا تو نہیں، ناموں میں کچھ نہیں رکھا. پیغام دو. پیغام بڑا ضروری ہے. بندوں کی خواہش ہوتی ہے حضور مجلس کرا رہے ہو، میرا نام بڑا، میری تصویر بڑی. بندے اشتہاروں کے ذریعے بڑا ہونا چاہتے ہیں. میں معصوم کا فرمان سنانے لگا ہوں. امام فرماتے ہیں ہمارے مطابق مطیع رہ کے زندگی گزار، تیرا تذکرہ زمین پہ کم ہوگا آسمان پہ زیادہ. مرضی ہے بندوں کی یہاں بڑا بننے کی کوشش کریں. میں بہت شکریہ، میں بہت شکریہ حضور.
تذکرہ تیرا مہربانی زمین پہ کم. اب کیا خیال ہے ادھر نہ تذکرہ زیادہ کرائے. آج فرض کرو میں ہوں پیر توقیر شاہ جی کے میں بڑی تعریفیں شروع کر دوں, بڑا کیا بات ہے شاہ, تھوڑی کوئی بات ان کی اچھی نہیں لگے گی میں برائی شروع کر دوں گا. ایسے تذکرے کی تعریف کا کوئی فائدہ ہے جہاں ایک لمحے اچھائی اور دوسرے لمحے بندے اچھائی بھول جائیں نا. ان کے سامنے اپنا تذکرہ کروا جو اچھائیاں بھولتے نہیں ہیں. یہاں بڑے بننے کی کوشش کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہاں سب چھوٹے ہیں, ہم سب چھوٹے ہیں. کوئی پرواز کرتا بھی ہو چھوٹا ہے, کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ چھوٹا ہے. یہ چھوٹے ہونے کی دلیل ہے. نماز کے بعد زیارت یوں پڑھتا ہے, یہ چھوٹے ہونے کی دلیل ہے. زمانے کی حجت کا نام آتا ہے تو جھک جائے. بھائی بہت شکریہ یار, بھائی بہت شکریہ. پیغام کا پیغام دے گا یار, سنبھالنے کی کوشش. یہ چھوٹے ہونے کی دلیل ہے. بندہ جھک گیا, آنکھیں بھی بند. السلام علیکہ یا شریک القرآن. یہ پھر کبھی عرض کروں گا, جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ ہوئے ہوئے ہوئے. پھر اس پہ کبھی کریں گے گفتگو. مہربانی. اللہ اکبر. وہ علی کیا ہوگا؟ اس لیے میں موالیان حیدر کرار کو کہتا ہوں کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. کسی کو خدا نے 50 کلے زمین دی ہے, شیعہ بن کے دعا کیا کرو اللہ ہی نے اور دے. کسی کے پاس 8 کنال کی کوٹھی ہے, خدا ہی نے اور دے. مجھے کیا لگی شیعہ ہو کہ میں خام خواہ کا اپنا قیمتی ٹائم ضائع کر دوں؟ مجھے کیا لگی, میں تو شیعہ ہوں نا. مجھے کیا لگی کہ میں کسی کے بارے میں باتیں کروں. بندے کہتے ہیں شاہ جی ہمارے پاس تو اپنا گھر نہیں, آپ کہتے ہیں ہم کسی کی کوٹھی دیکھ کے متاثر نہ ہوں. میں نے کہا جس نے اپنے کوٹھیوں پہ اپنے نام لکھوائے یہ بھی ان کی ملکیت نہیں, یہ سارے رینٹ پہ رہتے ہیں. ملکیت صرف آل محمد کی ہے, صرف اس گھرانے کی ملکیت ہے. کہنے لگے پھر بھی شاہ جی بہت شکریہ حضور, سارے رینٹ پہ رہتے ہیں. شکر گزار ہوں آپ کا کھڑے ہو کہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. سنبھالیے گا, کوئی بھی علی والے کو کہے دیکھ اس کے پاس کیا ہے, تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں, سینہ چوڑا کر کے کہا کر کچھ نہ ہو, علی تو ہے نا. مہربانی مہربانی. بس ایک چھوٹا سا جملہ محب اور شیعہ کی تعریف سن لو, وہ اس لیے تاکہ معیار شیعہ ذرا واضح ہو جائے. کھول ہی کھڑے ہیں بات کو. کربلا لالچی کو قبول تو نہیں کرتی نا. لالچ نہ کیا کرو, شکر کیا کرو. خدا جانتے تمہیں بہت ملے گا, تمہیں بہت. شکر کر کے دیکھو تو صحیح. وہ بھی تو کہتا ہے تو شکر کر میں اور دوں گا. ماشاءاللہ تم شکر کرو میں تمہیں مزید دوں گا. فرما رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں. شکر کرنا سیکھو تو صحیح, زبانی کلامی نہیں. میں لندن لیبرٹی بھی بیٹھا ہوں, کسی نے مجھ سے کہا شاہ جی کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی خدا کا شکر ہے. میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ان کے بڑے شکر ہے, ان کے بڑی کریمی ہے, شکر ہے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا شاہ جی مجھے ٹینشنیں بڑی ہیں. میں نے کہا کوشش کر, یا شکر کر یا شکوہ کر. شکر مہربانی مہربانی مہربانی. شکر میں کربلا لالچی قبول نہیں کرتی. حضور چیلنج دی ہے کہ کہتے ہیں نا شاہ جی کبھی لفافہ لوگے بھی صحیح. میں نے کہا ہاں ایک دن لوں گا اور اس کے بعد میں ممبر پہ نہیں آؤں گا. کہنے لگے شاہ جی لینے والے تو بنو. میں نے کہا یہ بتا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگا جو مجھے دینے لگا. کہنے لگا شاہ جی آپ کے لیے جو میں نے رکھا ہے وہ 80,000 رکھا ہے, 5,000 کے 16 نوٹ رکھے ہیں. شاہ جی یہ آپ کے لیے میں نے نیاز رکھی ہے. میں نے کہا جو کھلائی ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگے شاہ جی وعدہ توڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا شرط بڑی سخت ہے. میں نے کہا نا میں آج کے بعد مجلس نہیں پڑھوں گا, توڑوا کے دکھا وعدہ. کہنے لگا میں تیار ہوں, پیسے لے لو. میں نے کہا کتنے بندوں نے میرا خطاب سنا؟ کہنے لگا 250. میں نے کہا 80,000 کے 250 لفافے بنا. مہربانی پتوں کی
और दरवाजे पे इमाम बारगाह के खड़ा हो जा, हर जाने वाले को कहो बाबा नियाज है ले जाओ, बाबा नियाज है ले जाओ, बाबा नियाज। कह लगे नहीं शाह जी ये तो मौला की मोहब्बत में आते हैं, मैंने इन्हें नियाज खिलाई है। मैंने कहा कोशिश कर, जो सुनने मौला की मोहब्बत में आ सकते हैं तो पढ़ने वाले क्यों नहीं है? ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे यार शाह जी हैदरी। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल हैदरी। मेहरबानी, ओए कुर्बानियाँ दो, ओए आशिक बनो, ओए इस कौम को भी आशिक बनाओ। मौला मुंतज़िर हैं यार, बहुत हो गई। अगले साल के मुहर्रम बुक ना करो, महदी का इंतज़ार करो। कहाँ खो गया हो यार, क्या प्लानिंग यार तुमने कर ली है। लो जी, मुहिब और शिया की एक छोटी सी तारीफ़ का एक जुमला मैं आपकी जोलियों में अर्ज़ करने से पहले, हजूर मिंबर पे खड़ा होकर मैं नियाज तो मैं जो आप खिलाएंगे मैं फ़ीस मांगने लगा हूँ। आपने एक शफ़क़त फरमानी है, पत्तों की के सारे इमाम बारगाहों में एक पैनाफ्लेक्स या बैनर छपवा के लगवाना है। जो जुमला मैं आपको देने लगा ये समझ लें मेरी फ़ीस है, लाजमी यहाँ भी लगा होना चाहिए, पढ़ने वाले को तो ज़रूर नज़र आए, सुनने वालों को भी नज़र आए। कौन सा जुमला? जो अली बादशाह ने फरमाया मेरा बेटा जब कूफा के मिंबर पे बैठेगा उस वक्त एक खुतबा देगा। अली बादशाह ने पूरा खुतबा पहले ही सुना दिया। सरकार फरमाते उस खुतबे में मेरा बेटा दुनिया वालों को कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। मेहरबानी, बड़ा मुश्किल है पत्तों की वालों। मेरी पूरी तकरीर तमीदी अब तक जो मैंने की है वो एक तरफ ये जुमला, एक तरफ दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का, उस मवद्दत का हिसाब देने के लिए सलमान के नक्शे कदम पे तो चलना पड़ेगा, फिजा के नक्शे कदम पे तो चलना पड़ेगा। पीर तो कीर शाह जी चैलेंज दे के जा रहा हूँ, लाहौर दूर नहीं, आने जाने का किराया सरकार का सदका मैं दूंगा। कोई साबित कर दे सलमान दहलीज पे झाड़ू देने की अली से तनख्वाह क्या लेता था, जनाब फिजा पूरा महीना खिदमत करने की सैलरी क्या लेती थी ना। इन सब को पता था मवद्दत का तकाजा क्या है। शाह जी इसी तैयारी का नाम तो मजलिस हुसैन है, ताकि हम सरकार साहिब ज़मान मुंतक़िम खून हुसैन के इस सवाल का जवाब देने के काबिल तो बने ना। कैसे बनना है? जैसे सलमान था, जैसे मैसम था। मैसम के नाम पे मेरी कौम दाद बड़ी देती है, कौन जाने मैसम कौन है? अली का वो शिया जो मौत को पानी पिलाता है। हाय हाय, यहाँ लोग मरने से बचने के लिए मन्नतें मान, कौन जाने। मेहरबानी जाकिर साहब, मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। बस मुहिब और शिया का एक छोटा सा फ़र्क सुनो, वो वाक्य मैं मुकम्मल करूँ और या अली मदद। थक गए तो भी बता दो। मासूम से पूछा गया, मौला ये शख्स है दावा करता है, पीछे खड़े होने वाले जवानों ख़ास तौर पे बेटा आपने गौर फरमाना है, ये ज़िंदगी में बड़ा काम आएगा। मौला ये बंदा दावा करता है मैं शिया हूँ, ये शिया है? फरमाया नहीं ये मुहिब है। बेटियाँ आपने भी बाबा सुनना है। सरकार फरमाते हैं नहीं ये मुहिब है। सरकार ये आज से 1100 साल पहले का वाक़या है। सरकार फरमाते ये बेचारा मुहिब है। सरकार मुहिब और होता है, शिया और होता है। मुस्करा के इमाम फरमाते हैं सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उसे शिया है। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। लो जी बात अब मैं शिया की बात सुनाने लगा हूँ। कर्म कैसे हुआ इस पे ज़रा देखिएगा। अनोश नाम है,
میں نے کہا نا مانگا کرو تو اس انداز سے مانگا کرو، خدایا جو میرے مولا کو پسند ہو وہ دے، جو میرے مولا کی رضا میں شامل نہ ہو مہربانی۔ میں بات کر گیا، میں نے کہا بعد میں بندے یہ نہ کہیں کہ شیخ ممبر پہ بات کیا کر گیا، دعویٰ اتنا بڑا کر گیا، دلیل نہیں دی۔ میں واقعے کی صورت میں دلیل دے رہا ہوں۔ نام کیا تھا؟ انوش۔ ہے کون؟ نصرانی۔ اس نے اس وقت کے جو بیٹھا تھا خود ساختہ، اس کو کہا بیٹا آپ پیچھے والے اب آئے ہو، ذرا میں آپ کے لیے واقعہ دہرانے لگا ہوں، بس ایک ہی جملہ میں نے کہنا تاکہ میں پھر واقعہ جلدی جلدی مکمل کروں، پڑھنے والوں کو بھی ٹائم ملے، ہم نے بھی آگے سرکار کا پیغام پہنچانے نکلنا ہے۔ سنبھالیے گا، یہ 11ویں لال ولایت کا دور ہے۔ اس وقت جو خدا ساختہ کو چھوڑ کے خود ساختہ خود بن کے بیٹھا تھا، اس کا ایک کاتب تھا، نام تھا انوش نصرانی۔ ریڈر، کاتب، لکھنے والا، جو وہ لکھواتا ہے وہ لکھتا ہے۔ اس نے بادشاہ کو، یعنی وہ جو بیٹھا تھا، ان کو تو بادشاہ کہنا بھی نامناسب ہے، کہتے وہ فرزند رسول کو بلا دے، میرے 2 چھوٹے بچوں کی خوشی ہے، میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا ایک پیغام رساں 11ویں لال ولایت کی خدمت میں بھیجا، فرزند رسول میرے کاتب کی خواہش ہے آپ قدم رنجہ فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا ہم ضرور آئیں گے۔ آ گیا وہ دن، بس آ گیا، یہاں تک بات کی تھی، رخ مڑ گیا۔ آ گیا وہ دن جس دن اس نے بچوں کی خوشی میں بلایا۔ پھر کہہ رہا ہوں، آ گیا وہ دن جس دن اس نے سرکار کو بچوں کی خوشی میں بلایا۔ علی کے بیٹے نے سواری پہ سوار ہوتے ہی پہلا جملہ ارشاد فرمایا، حمد ہے اس خالق کی کہ جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی۔ ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی بہت شکریہ حیدری، کیا خوبصورت جملہ تھا اور کیا پیارے طریقے سے آپ نے استقبال کیا جملے کا۔ حمد ہے اس خالق کی جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی، ہم ضرور جائیں گے۔ خرامہ خرامہ علی کا بیٹا سواری کو زینت دیتے ہوئے چل پڑا۔ یہ پھر کبھی موقع ملا یاد کرائیے گا کہ ان کی سواریاں بھی شجرے والی ہوتی ہیں۔ مہربانی پتوں کی، مہربانی حضور، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ سواری پہ زینت بخشی، یعنی بادشاہ معظم نے سواری کو زینت بخشی۔ یہ کسی نے علی بادشاہ کو تخت پہ بیٹھ کے کہا تھا مبارک، تخت پہ بیٹھے آپ کو مبارک۔ ساتھ سلمان کھڑا تھا، کندھا ہلا کے کہتے تخت کو کہو تجھے مبارک، تجھ پہ علی بیٹھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی، انہوں نے، مہربانی حضور، انہوں نے، بہت شکریہ، انہوں نے زینت بخشی سواری کو۔ سواری چل پڑی۔ ادھر سے نصرانی نے پادری بلائے تھے، اپنی پوری برادری بلائی تھی، تو وہ بیٹھے تھے، خوشی کی تقریب فرزند رسول کے آنے تک رکی تھی، دور انتظار میں تھا۔ اچھا ذرا دیکھیے گا، میں ایک چھوٹا سا منظر آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ گلے میں دھاگا ہے، دھاگے میں یہاں پہ انجیل لٹکی ہے، کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پہلے دور میں لوگوں کے قرآن کو ماننے والوں کا قرآن اس طرح لٹکا ہوتا تھا گلے میں، جیسے آج کل، چلو اس کو میں چھوٹی سی میں آپ کو کیفیت بتاؤں، جیسے این کے نہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنی این کے کہیں گر نہ جائیں لٹکائی بھی ہوتی ہیں، اٹھائی اور اینک آنکھ پہ لگا دی، ایسے قرآن ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ کسی چیز کی ضرورت ہو قرآن سے پوچھیں۔ بہت شکریہ، قرآن سے مدد لے۔ اس نے انجیل ایسے رکھی تھی، دور سے انتظار میں تھا فرزند رسول آئیں، میں استقبال کے لیے جاؤں۔ اس کو بار بار برادری بلاتی تھی، ہمارے ساتھ تو بیٹھ، ہم تیرے گھر تیرے بچوں کی خوشی میں آیا، ہمارے ساتھ تو بیٹھ۔ اس کی نگاہیں فرزند رسول کو۔ ویسے اس کو کس نے بتایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا ہے؟
भाई वाह पतों की हैदरी। इसको किसने, मेहरबानी हजूर अभी बचो। अचानक बिरादरी के साथ बैठे बैठे इसकी निगाह जो ही पड़ी ना, ये बिरादरी को छोड़ दौड़ा। ओ सर, ये घर इधर था, सरकार उधर से आ रहे थे, आधे रास्ते तक जूता भूल के दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते सरकार के करीब पहुंचा, रकाब में पांव था, इसने पांव को झुक के चूम के कहते, फर्जंदे रसूल माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी, दिल के हाथों मजबूर था, फख्र ईसा तो देख लो। हाय हाय हाय, भाई क्या बात है, मेहरबानी भाई, सुभान अल्लाह। हैदरी सरकार माफ कीजिएगा, सरकार को लेके आया, आके अलहदा कमरे में इसने बिठा। जाकिर साहब बस देखिएगा, बस घड़ी को मैं मेरी घड़ी पे ज़्यादा निगाह है क्योंकि आगे सफ़र है, सिर्फ 2 मिनट आपके और लेना चाह रहा हूँ। इस सरकार को अलहदा कमरे में बिठाया, फर्जंदे रसूल इधर आए, और बाकी जो बिरादरी के लोग थे वो भी आ गए। भाई कोई ख़ास मेहमान है? कहा हाँ चीफ गेस्ट है। मेहरबानी भाई, चीफ गेस्ट लो जी, ये भी करीब आ गए। सरकार ने गुफ्तगू की, वारिस कुरान ने, नातिक कुरान ने शामित कुरान की गुफ्तगू की। गुफ्तगू थोड़ी देर चली, इतनी देर बस भाई तो अच्छा जी इतना ही काफ़ी है, इतना ही पत्तों की संभाल ले। गुफ्तगू थोड़ी देर चली, इतनी देर में ये अपने दोनों बच्चे लेके आया। फर्जंदे रसूल, इन दोनों की खुशियों के लिए मैंने आपको जहमत दी थी। सरकार के 2 बच्चे हैं, ये ज़रा देखिएगा। फर्जंदे रसूल मुस्करा के फरमाते हैं, एक बच्चा तेरा जिंदा रहेगा, एक मर जाएगा। देखिएगा मिजाज मारिफत का, पतों की वालों, पता नहीं कौन सी रूहें बैठी है जिसकी वजह से इमाम ने मेरी ज़बान पे ये वाक़या जारी फरमाया। सरकार फरमाते एक मर जाएगा, एक जिंदा बचेगा। वो जो बैठे थे ना बिरादरी वाले, उन्होंने कहा खुशी में शगुन कैसा, तेरी खुशी का क्या बना, तूने बच्चों की खुशी के लिए ये क्या शगुन है? भाई क्या बात है। इमाम ने ऐसा नहीं फरमाया कि हमद उस खालिक की जिसने एक नसरानी को हमारी मारिफत दी। पत्तों की वालों संभालना, बड़े अरसे बाद इरफान और मारिफत का ये वाकिया आपकी झोली में निचोड़ के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ। इत्मीनान वाले चेहरे से बिरादरी को देख के कहता है, जो इन्होंने कहा ये सच्चे हैं, अगर जाता है तो जाए, जो इनका नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। ये है मयार मार्फत, ये है मयार मार्फत। मेहरबानी नहीं, मेहरबानी जाकिर से, मेहरबानी। ये है मयार मार्फत है। मैं कहता हूँ क्या बात है, सुबहान अल्लाह। मार्फत हो जाए तो एक नसरानी को हो जाती है, ना हो तो कलमा गों को भी नहीं हो जाए। अल्लाह अकबर। एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए लाहौर से चल के हर दफ़ा आता है दुआ अहद की सूरत में। फिर तो केशा जी छठे इमाम का फरमान है, जो दुआ अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ मेरा महदी कब्र पे आएगा। वो दुआ अहद आइए हम दे के जाएंगे, मजमा न तोड़िएगा भाइयों ने पढ़ना है। नहीं पहचाना तो कलमा गो ने नहीं पहचाना। एक जगह खिताब कर रहा हूँ, खिताब में मसाइब में मैंने अहले सुन्नत भी बैठे होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिंबर मोहब्बत का पैगाम देता है। मैंने मिंबर पे खड़े होकर कहा, उम्मत ने मोहम्मद के एहसान भुला दिए। मैं यकीन करो बाहर निकला हूँ, पतों की वालों, उस अहले सुन्नत ने मुझे सामने आके पकड़ लिया। मुझे कहते हैं, शाह जी इतना बड़ा जुमला मिंबर पे कह गए, हमने कौन सा एहसान भुलाया है? मैंने कहा अकेले बैठ के सोचना, अगर उम्मत मोहम्मद का एहसान न भुलाती कब्रें बिखर न जाती। किसी को मार के कहाँ, किसी को मार के कहाँ, किसी को मार बिखर गया मोहम्मद का घराना।
آج بھی کوئی زباری کے لیے جائے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنے کہیں جانا پڑتا ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہو کائنات کا شاہی خاندان بکھر اتنا جائے۔ اللہ اکبر۔ کوشش کیا کرو پتوکی والو، جب بھی کوئی مصائب پڑھے، کوئی بھی پڑھے، امام کو پرسہ ضرور دیا کرو، کہا کرو مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کا پیر تو کیسا جی رواج ہے، کوئی چلا جائے نا ہم جا کے کہتے ہیں جناب بڑا ارمان ہوا، بڑا افسوس ہوا، اللہ کی مرضی کے کہاں ہے، یہی جملے بولتے ہیں نا، بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ کوشش کیا کرو کوئی اکبر پڑھے، کہا کرو مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان، کہا کرو مولا اللہ جانے وہ کیسی کیفیت ہوگی جب اکبر کی ماں خیمے سے اٹھ کر اکبر کو آخری بار۔ صدیف حبشی ہے، غلام ہے علی اکبر کا۔ پتوکی والوں میں نے چند لمحات آپ کے لینے ہیں مصائب میں، روتے بھی جاؤ دعا بھی کرتے جاؤ، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ آکے امت سے پوچھو تو صحیح میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ صدیف حبشی ہے، شام کا دربار ہے، ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا، ہاتھ پیچھے بندھے ہیں، نیزے کی انڈی ہے یہاں پہ، ہاتھ بندھے، رخسار پھٹے ہیں۔ یہ شام جو بیٹھا ہے تخت پہ، پلیت بے شمار زر بے شمار، جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ آیا نا، یہ بھی آگے کھڑا ہے، ایک فوجی اس کے ساتھ کھڑا ہے، ایک آگے انی رکھ کے ایک پیچھے۔ اس نے کہا جب میں نے کہہ دیا سب کی رسیاں کھول دو، اس کی رسی کیوں بندھی ہے؟ کہنے لگے خود پوچھ لے۔ کہا چلو رسیاں کھولو، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ رسی کھولی گئی، قریب بلایا، من انتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہتے انا صدیف حبشی، غلام علی اکبر۔ اس سے پہلے اگلا سوال کرتا، اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ رسی باندھنے میں راز کیا ہے؟ کہ جو ہی ہاتھ کھولتے ہیں منہ پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہے بد نصیب غلام میں، میرا مولا چلا گیا، میں زندہ ہوں۔ اس نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ پہلا سوال کرتا ہے ذرا یہ بتا، میں نے سنا ہے حسین کا اکبر حسین بڑا تھا۔ کہتے ہیں الفاظ میں اکبر کا حسن بیان کرنا بڑا مشکل ہے، صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، بھرے دربار میں یہ کہتے ہیں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، اس حسین کے کیا کہنے جس کی صبح صبح زیارت محمد کی بیٹیاں کرتی تھی۔ اللہ جانے وہ کتنا حسین تھا۔ بڑی گفتگو ہے پتوکی والی، میں نے ساری گفتگو چھوڑ دی۔ اچانک یہ پوچھتا رہا، یہ بتاتا رہا۔ اس نے پوچھا حسین پہنچا کیسے تھا، اس نے بتایا۔ اس نے پوچھا حسین اکبر کو لے کے میدان سے گئے کیسے تھے خیمے میں، یہ بتاتا رہا۔ اچانک ایک لمحہ ایسا آیا، اس نے پھر منہ پیٹنا شروع کر دیا، ہائے اکبر، ہائے جوان، کرتے کرتے پتوکی والوں گرا ہے۔ جو ہی گرا سید سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس کا سر زانوں پہ رکھا، رکھ کے سجاد نے دو جملے کہے، صدیف مجھے اکیلا چھوڑ گیا ہے، صدیف ذرا مجھے دیکھ تو صحیح، مجھے تو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ صدیف اکبر سے ملنا تو ایک میری بات ضرور کہنا، اکبر میدان میں برچھی کھا کے چلے جانا آسان ہے، پھپھیوں کو بازار لینا۔ اللہ اکبر۔ لے آئے امام حسین، مہربانی پتہ لے آئے امام حسین علی اکبر کو۔ اکبر میرے گلے میں بائیں ڈال، لے آئے خیمے میں۔ بیٹیاں میں آپ کے لیے بابا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ لے آئے سرکار، آ کے لٹایا۔ سرکار نے آواز دی جس نے ملنا ہے میرا اکبر کو جلدی جلدی ملنا ہے۔ بی بیاں آئیں، حلقہ بنایا، سر میں خاک، شہزادیوں نے سر میں خاک ملائی، بی بیاں رونے لگی، شریکت الحسین گریہ کرنے لگی، چھوٹی معصومہ گریہ کرنے لگی۔ تقیر شاہ جی غیرت مند قبیلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری کوئی عورت مر جائے ہم اعلان کرواتے ہیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی ماں، فلانے کی بہن، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ ہم دنیا سے جانے والی عورتوں کے نام بھی سپیکر میں سید ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ درد ہوتا ہے مجھے اس وقت جب نام لیتے وقت اتنوں بھی نہیں سوچتے یہ بھی کسی کی آقازادیاں ہیں۔
یہ بھی کسی کی شہزادیاں ہیں. اپنی غیرت اتنا زیادہ ہے, محمد کے گھر کی بھی کوئی غیرت ہے. سرکار حسین بادشاہ نے کہا اماں فضا ساری آ گئی ہیں, مجھے 2 بیویاں نظر نہیں آتی, ایک سرکار عباس کی زوجہ, ایک اکبر کی ماں. اماں فضا جا کے بلا کے لے کے آؤ. میں ایک بی بی کی صرف بات بتا کے جا رہا ہوں یار, روتے رہنا, دعا کرتے رہنا. جناب فضا روایت کرتی میں خیمے میں گئی, میں نے عجیب منظر دیکھا. اکبر کی ماں اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے, پھر اٹھتی ہے پھر بیٹھتی ہے. پھر اکبر کی ماں خیام کے سائیڈیں پکڑ کے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے, پھر بیٹھ جاتی ہے. آہستہ آہستہ کہتی اکبر اکبر میں کیسے آؤں, اکبر میں. بی بی فضا نے آواز دے کے کہا آقا زادی امام حسین بادشاہ بلا رہے ہیں, اکبر کا آخری وقت ہے. آواز دے کے کہتی اماں فضا آ میرا ہاتھ پکڑ مجھے اکبر تک لے چل. جب سے مجھے پتا چلا ہے نا میرا بیٹا زین سے زمین پہ آیا ہے, اماں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے. اماں فضا مجھے نظر کچھ نہیں آتا. سیادہ الذین ظلموا ایمن قلب. سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں, مگر سب کی قبریں ہیں ٹھکانے